السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں ارحان کہتا ہے، پہلے بھائی سنگر اور اس کے آدمی، پھر فاطمہ اور باقی۔ میرے حضور ویرونیکا نامی خاتون واضح طور پر ہماری زمینوں سے زیادہ کچھ اور چاہتی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے، ہر قدم وہ جو اٹھاتی ہے اور جو بھی حرکت وہ کرتی ہے ہمارے لیے مزید پریشان کن ہوتا ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ان کی نیت میری جان کو تکلیف دینا ہے۔ وہ خاتون بازار چہرہ ڈھانپے بغیر چلی گئی، لیکن جب وہ میرے سامنے آئی تو اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے اپنا چہرہ تب دکھائے گی جب وہ مجھے مارنے والی ہوگی۔ اچھا، اب اگر وہ مجھے مارنا چاہتی ہے تو پھر اسے ایک موقع دیتے ہیں۔ کراسبے ان سرزمینوں کو شکارگاہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کافروں کے ساتھ مل کر شکار کرنا چاہتے ہیں۔ دو منہ والا کراسے، بران کراسے کو خبر بھیجو، میں اسے اپنے شکار پر دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اب کراسبے کافروں کے ساتھ اتحاد کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پہلے وہ اپنے دوستوں سے شکار کا ذکر کریں گے۔ بیگم پوچھتی ہے، آپ اس منصوبے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے حضور؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، جب وہ اپنے اتحادیوں کو شکار کی جگہ کے بارے میں بتائے گا تو وہ سوچیں گے کہ ہم کسی جان میں پھنس جائیں گے۔ ویرونیکا وہاں آئے گی، پھر ویرونیکا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ بران جیرکتائی، کل آپ ان جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ ہم جال بچھائیں گے اور شکار کریں گے۔ آپ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بران اور جیرکتائی کے علاوہ باقی سب چلے جاتے ہیں۔ ان کے رکنے پر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کیا بات ہے سردارو، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو بران کہتا ہے، حضور یہ میری حد ہے یا نہیں جانتا، لیکن ایک مسئلہ ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ جیرکتائی کہتا ہے، ہم دیوان میں نہیں کہہ پائی مگر۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، تمہیں کہنا ہوگا، اگر مسئلے کا تعلق دیوان سے ہے، جب تم کو دیوان میں بولنے کا موقع ملے تمہیں کہنا ہوگا۔ ابھی دیوان ختم ہو چکا ہے، تم جا سکتے ہو اور دیوان کے متعلق جو بھی بات ہوگی دیوان میں کرنا۔ یہ شکار کرنے کا وقت ہے، اپنے فریضے پر جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ باہر بیگم بالا خاتون کے پاس آتی ہے تو بالا خاتون اسے کہتی ہیں، تو تم اپنے بھائی سے مل گئی؟ ہاں بیگم خاتون۔ بیگم کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے، عثمان صاحب کی بدولت سغوت اور بچے آزاد ہو گئے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، اچھا اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ بیگم کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا اس کی تلافی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں، یہ جاننے سے کچھ نہیں بدلتا بیگم، اس غلطی کی کوئی معافی نہیں۔ کیا تم تاجروں کو بغیر پوچھ تاچھ کے بازار میں داخل ہونے دیتی ہو؟ کیا تم نے اس شیطان کو بازار میں آنے سے پہلے اس کی پوچھ گچھ نہیں کی؟ بیگم کہتی ہے، بالکل میں نے پوچھ تاچھ کی بالا، لیکن اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے قریب ہی ایک سپاہی کو بھیجا تھا اور خبر کا انتظار کر رہی تھی۔ بالا خاتون غصے سے کہتی ہے، اسے جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ تم جب خبر کا انتظار کر رہی تھی اس شیطان نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا، اور تم جس بازار کی حفاظت اور نگرانی کرتی ہو اس لیے میں گونچا خیمے سے باہر آ کر انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ بیگم پوچھتی ہے، کیا صرف میں ہی قصوروار ہوں بالا، اور میرا بھائی بھی تو؟ بالا خاتون غصے سے کہتی ہیں، چپ رہو، غلطی کے لیے ساتھی تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ تمہاری غلطی ہے، کیونکہ تم نے اس شیطان کو بازار میں لے آنے دیا اور تم اس کی قیمت ادا کرو گی۔ بیگم کہتی ہے، اگر کوئی قیمت ادا کرنی ہے تو میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہم نے تم کو تمہاری غلطی کی تلافی کے لیے ایک فریضہ سونپا اور تم اسے بھی صحیح سے سنبھال نہیں سکی۔ میں عثمان صاحب سے بات کروں گی اور یہ فریضہ تم سے لے لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ بیگم بھی غصے میں آگے بڑھتی ہے تو گونچا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ ادھر سردار گینجر خط لکھ رہا ہوتا ہے اور خط لکھنے کے بعد اس پہ مہر لگا دیتا ہے۔ پھر سپاہی کو بلا کر اسے خط دیتے ہوئے کہتا ہے، کسی کو پتہ چلے بغیر اسے فوراً